سر میاں محمد نواز شریف صاحب نے واپسی پر جو تقریر فرمائی ہم نے سنا، تعمیر و ترقی کا بیانیہ لے کر آئے ہیں، غلطیاں ہوئی لیکن مل کر ملک کو ٹھیک کریں گے، لیکن وہ تو باجوہ صاحب اور جنرل فیض سے حساب مانگتے مانگتے اب کارگل کا بھی حساب مانگ رہے ہیں۔ کیا میاں صاحب پھر اسی طرف جا رہے ہیں سر جس کی وجہ سے ہمیشہ پرابلم ہوتے ہیں؟ کہ میاں صاحب صرف ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جی، جن کی وجہ سے پاکستان آج کی صورتحال کا شکار ہوا، جن کی وجہ سے عمران خان جیسے کردار جو ہیں انہوں نے جنم لیا، جن کی وجہ سے عمران خان پروجیکٹ جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا۔ میاں صاحب ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کے کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ غلطیاں کیں، آج ہم ان غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، آئندہ ہمیں ان غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میاں نواز شریف جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ درست کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ 4 سال اس کی قیمت برقرار رہی، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آیا، مہنگائی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھی، تعمیر، ترقی، خوشحالی کی طرف سفر جاری تھا، لیکن یہ غلطی جو کی گئی، اس غلطی نے آج ڈالر 300 روپے تک پہنچا دیا، تعمیر ترقی کا سفر رک گیا ہے، مہنگائی نے زندگی اجیرن کی ہے، نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر در بدر پھرتے ہیں۔ ان تمام غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہمیں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مینار پاکستان پہ جو بات انہوں نے کہی، اور آج بھی وہ جس بات پر قائم ہیں اور آئندہ بھی قائم رہیں گے، کہ ان کی ذات کو جو دکھ دیے گئے ہیں، ان کی ذات کو جو تکلیف دی گئی ہے، ان تمام کرداروں کو وہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان سے احتساب کروں گا یا میں ان سے انتقام لوں گا، بلکہ اپنے ان کرداروں کو جنہوں نے ان کی ذات کو نقصان پہنچایا، ان کے بارے میں انہوں نے درگزر سے کام لیا، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جہاں تک ان غلطیوں کی نشاندہی ہے، تو یہ غلطیوں اس پہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اب آپ ان کتابوں کو آگ لگا دیں گے؟ ان پہ مضامین لکھے جا چکے ہیں کہ آپ ان مضامین کو فراموش کر دیں گے؟ اور کنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کنہوں نے وہ مضامین لکھے ہیں؟ اس میں وہ تمام کردار جو اس وقت ان غلطیوں کا حصہ تھے وہ بھی شامل ہیں، اور وہ بھی لوگ شامل ہیں جنہوں نے یہ غلطیاں خود نہیں تھی کی، لیکن ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص کر رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اس پہ کتابیں موجود ہیں، اس پہ مضامین موجود ہیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی انہی کا ذکر کر کے صرف یہ کہتے ہیں، اور وہ چونکہ ایک مدبر سیاستدان ہے، وہ صرف سیاستدان نہیں ہے، اب ان کا درجہ ایک ٹیچر کا درجہ ہے، ایک استاد کا درجہ ہے، جو اپنے بچوں کو کلاس روم میں بٹھا کے بتاتا ہے کہ اسے کن کن برائیوں سے بچنا ہے۔ تو وہ ایک استاد کے طور پر، ٹیچر کے طور پر، ایک بڑے کے طور پر اپنی قوم کو، اپنے قوم کے نوجوانوں کو صرف یاد کراتے ہیں کہ یہ غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے آج تم بھی سزا بھگت رہے ہو، ان غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں ضرورت ہے اس قسم کے سیاستدانوں کی، جو اپنے تجربے سے جس نتیجے پر پہنچے ہیں، جن غلطیوں کو انہوں نے بھگتا ہے، وہ اس کی نشاندہی کریں۔ اور یہ عمل صرف ایک جگہ پہ جاری نہیں ہے، اس کا اعتراف مختلف اداروں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اعتراف کیا گیا کہ ہمیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور ہم آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے یہ۔ اسی طریقے سے عدلیہ کے ادارے کی طرف سے کئی دفعہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو فیصلے کیے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پہ ہم فخر کر سکیں۔ تو کیا عدلیہ پر ہم تنقید کریں گے اس بنیاد پر کہ آپ اپنے ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان سے غلطیوں کو نہ دہرانے کا ذکر کرتے ہیں، عزم رکھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی خوف زدہ ہو۔ جہاں تک مسلم لیگ نون
اور نواز شریف صاحب کا آئندہ کا لائحہ عمل ہے. ہماری پہلی ترجیح پاکستان کو دوبارہ ان حالات سے نکال کے ایک ایسی راہ پر گامزن کرنا ہوگا کہ جہاں لوگوں کی امیدیں پاکستان سے وابستہ ہو جائیں، جہاں نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل بن جائیں. یہ ہماری آئندہ کی ترجیح ہے اور یہی ترجیح رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. پرویز شاہی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کمزور حافظے والی جو قوم ہے ان کو میاں صاحب یاد کراتے ہیں کہ آج جس نہج پر ہم ہیں، جن کرداروں کی وجہ سے ان کا بتاتے رہتے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے ہیں. ان کا مقصد احتساب یا کوئی دوبارہ اس قسم کی سچویشن میں لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل. پرویز صاحب بہت شکریہ، لیکن شکریہ کے ساتھ مجھے ذرا ایک چیز، کیونکہ ایک یہ سوال ہے سوشل میڈیا پہ ملنے والے دوست بھی پوچھتے ہیں کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے اگر اس کا جواب ان کو مل جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پاکستان کے لیے، پاکستان مسلم نون کے لیے اور اپنے قائد کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ایک پاپولر پارٹی کے لیے بڑا مشکل فیصلہ آتا ہے جب ایک حلقے سے بہت سارے لوگوں کا انتخاب کرنا ہو ٹکٹ دینے کے لیے. جو لوگ بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، ابھی بھی ان کے بہت زیادہ تفضات ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، بہت بڑے بڑے حلقے میں نام نہیں لیتا. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو قائد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ پرویز صاحب، بحیثیت سیاسی کارکن کے میں دوسرے سیاسی کارکنوں کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے محسوس بھی کر سکتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. آپ یقین کریں کہ سیاسی کارکن جب اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی معاوضے کی خاطر نہیں کر رہا ہوتا. یہ سرکاری نوکری نہیں ہے، بے شک. نہ یہ کوئی کاروبار ہے کہ میں 2 آنے کی چیز لاؤں گا اور 4 آنے کی بیچوں گا اور 2 آنے مجھے وہ کردار اپنی قوم کے لیے ادا کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ اپنی ذات کے لیے کردار ادا ہی نہیں کرتا. اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا سیاسی کارکن ہو جس نے مشروط کیا ہو کہ جی میری قربانی ٹکٹ کے ساتھ مشروط ہے. ہاں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکیں گے، جو زیادہ خدمت کر سکیں گے. ٹکٹ دینے والوں نے کمٹمنٹ بھی دیکھنی ہے، جدوجہد بھی دیکھنی ہے، اور الیکشن جیتنے کی صلاحیت بھی دیکھنی ہے. جہاں یہ تینوں کمبینیشن مل جاتے ہیں وہاں ٹکٹ کا فیصلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر یہ تینوں خوبیاں کسی میں موجود ہیں تو اسے سر، نواز شریف پر لاڈلا پلس کا ٹیگ لگ رہا ہے. یہ چند ہفتوں پہلے مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت تھی، پیپلز پارٹی وہ لگا رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لاڈلے بن گئے ہیں، گیٹ نمبر 4 کے ذریعے آ رہے ہیں اقتدار میں. کیسے رسپونڈ کریں گے سر؟ میاں صاحب کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا اعتراف بھی تمام لوگوں نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اور ناانصافی ایسی ناانصافی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، کہ صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیا گیا، ان کی پارٹی صدارت چھین کے انہیں نااہل کر دیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیٹی کو، بھائی کو، بھتیجے کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا. اس دوران انہیں اپنی ذاتی زندگی کے بھی المیہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا. ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، ان کی شریک حیات اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور وہ جیل میں رہے. اب اس ناانصافی کو ختم کرنا انصاف دینا ہے. انصاف کو آپ کوئی بھی دوسرا نام دیں گے تو یہ آپ اپنے بارے میں ایک غلط رائے قائم کروا لیں گے لوگوں سے. تو جو لوگ انصاف کو دوسرے نام دے رہے ہیں انہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انصاف کو انصاف ہی کہنا چاہیے. ناانصافی کا خاتمہ جو ہے اس کو برے ناموں سے یاد کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس پہ طنز کرنا یا اس پر سیاست کرنا، یہ ساری چیزیں ان کی شخصیت پر داغ کی طرح رہیں گی، اور اس داغ سے انہیں بچنا ضروری ہے.
انہیں بچنا ضروری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں اور وہ انصاف. اچھا سر, کیا ایک وجہ یہ بھی تاثر قائم کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو دو پیشیوں کے بعد انصاف مل رہا ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دو پیشیوں کے بعد تو انصاف نہیں مل رہا. میاں صاحب کا مقدمہ جو ہے عدالت میں 7 سال سے ہے. یہ مقدمہ 2017 میں شروع کیے گئے اور یہ 2023 ختم ہو کے 2024 شروع ہونے والا ہے. تو تقریباً 7 سال سے اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, اور وہ خود, ان کے قانونی ماہرین, ان کے سیاسی ساتھی ہر طرح سے سیاست میں جدوجہد کر رہے ہیں, عدالتوں میں اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں, عوامی سطح پہ اپنے مقدمے اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ طویل جدوجہد کے بعد انہیں انصاف ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے. ابھی بھی انہیں ہفتے میں 2 دن 3 دن عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, جبکہ جب ناانصافی کی گئی تھی ان کے ساتھ تو وہ تیز رفتاری سے کی گئی. روزانہ کی بنیاد پر ان کا مقدمہ چلتا تھا, اور اتنی تیز رفتاری سے پاکستان کی تاریخ میں کوئی مقدمہ کبھی نہیں چلا. بلکہ آپ یوں کہیے کہ جب ناانصافی ہوئی تو خرگوش کی رفتار سے نظام دوڑ رہا تھا, اور اب جب ان ناانصافی کو ختم کرنے کی باری ہے, انصاف لینے کی باری ہے, تو نظام جو ہے وہ کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے. میں آپ کے موقف سے واقف کار ہوں کہ میاں نواز صاحب کو عدالتوں میں کیوں پیش ہونا چاہیے. ان کے ساتھ تو عدالتوں نے بڑی ناانصافی کی ہے, عدالتوں کو خود اپنی غلطی ماننی چاہیے اور انصاف دینا چاہیے. تو پھر میاں صاحب کیوں پیش ہو رہے ہیں سر؟ ابھی دیکھیے, ایک پٹیشن عدالت میں موجود ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری صاحب نے بحیثیت صدر کے جی ریفرنس دیا تھا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی اس کو ختم کیا جائے. وہ بھی عدالت کے پاس ہی گئے. انہیں اگر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کرانے کا حق حاصل ہے تو یہی حق نواز شریف صاحب کو بھی اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کرانے کا ہے. اور عدالت میں جانا جو ہے, ہم چونکہ آئین پر, قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ناانصافی کو ختم کریں اور انصاف کو رواج دیں. ہم سڑک پہ یلغار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, دھرنا دے کے حکومتوں کا تختہ الٹنے یا دھمکیاں دے کے ججوں کو گالیاں نکال کر ججوں کے ناموں کو بدتمیزی سے پکار کے ان پہ حملے کر کے عدالتوں پر اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے. قانون کے ذریعے, دلیل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دلیل کے ذریعے ہی اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. 28 مئی اور 9 مئی میں کیا فرق ہے؟ میاں صاحب نے فرمایا دبئی ایئرپورٹ پہ کہ ہم 28 مئی والے ہیں, 9 مئی والے نہیں ہیں. سر 28 مئی کو پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا. پاکستان کا دفاع جو ہے اس کو استحکام دے دیا گیا تھا, اور 9 مئی کو پاکستان کی دفاع پر حملے ہوئے تھے. 9 مئی پاکستان میں ہمیشہ ایک برے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا, اور 28 مئی ایک ایسے دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جس دن پاکستان کو وقار حاصل ہوا, عزت حاصل ہوئی, اور پاکستان کو استحکام حاصل ہوا. پاکستان کا دفاع جو ہے اس پر اٹھنے والے خطرے کے نشانات ختم ہوئے. یہ فرق ہے 9 مئی میں اور 28 مئی میں. 9 مئی شرمندگی کا دن ہے, 28 مئی فخر کا دن ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ فرق ہے جی جو میاں صاحب نے دبئی ایئرپورٹ پہ فرمایا تھا. اچھا سر, انتخابی مہم کا وقت آ چکا ہے. نون لیگ نواز شریف کون سا انتخابی منشور لے کر عوام میں جا رہے ہیں؟ وہ ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا. 16 مہینے کی کارکردگی جو ہے اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, کیسے دفاع کریں گے عوام کے سامنے جا کر؟ دیکھیے, ہماری کارکردگی کو آپ 93
میں بھی دیکھیں، 97 to 99 میں بھی دیکھیں، 2013 سے 2016 تک 17 تک بھی دیکھیں، یہ ہماری کارکردگی کے دن ہے جس کے نشان پاکستان میں آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ آپ طورخم سے سفر شروع کریں اور بندرگاہ گوادر تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ نواز شریف کی تعمیر کا نشان ملے گا۔ آپ نسلوں سے بات کریں، 1993 کی نسل سے بات کریں یا 2017 کی نسل سے بات کریں، ایک کے ہاتھ میں آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، اس پہ نواز شریف کا نشان ہے۔ اگر آپ آج کی نسل کی بات کریں گے، جی 1993 کی نسل کی بات کریں گے تو اس وقت جو اقتصادی اصلاحات کی گئیں، وہ نسل موجود ہے جس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی خوشحالی کے اسباب پیدا کیے۔